بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے لوگ جو ہیں اکثر اوقات ہم سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے مردانہ کمزوری ہے، اور مردانہ کمزوری کو وہ ایک اینٹی سمجھتے ہیں کہ یہ جی جناب صرف اعضائے خاص جو ہیں ان میں کمزوری آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے، اور وہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے کہ مردانہ کمزوری جو ہے وہ بھی آپ کے بدن میں کہیں اور پہ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی اور ڈیزیز، کوئی اور بیماری، کوئی اور کمزوری وہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کا اسپیکٹرم جو ہے وہ پھیلتا پھیلتا آپ کے پورے بدن پر اثر انداز ہوتا ہے، اور پھیلتے پھیلتے آپ کی مردانہ کمزوری پر جا کے منتج ہو جاتا ہے، یا وہ اس میں جا کے مردانہ کمزوری آ جاتی ہے. لیکن چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس ٹاپک کے بارے میں بات بھی بہت کی جاتی ہے، اس بارے میں جو ہے تو مرد حضرات کانشیس بھی بہت ہوتے ہیں، تو وہ اور چیزوں کو اگنور کرتے پھرتے ہیں، اور یہی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب مجھ میں جو ہے تو مردانہ کمزوری ہے. تو اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ کے اعضائے خاص جو ہیں وہیں پر کوئی پرابلم ہے. آپ کو سسٹمک پرابلم بھی ہو سکتی ہے. اب ان سسٹمک پرابلمز کو دور کیے بغیر آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ اس مردانہ کمزوری سے نجات پا لیں گے. اب ان سسٹمک ڈیزیزز میں کون کون سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ آپ کو مردانہ کمزوری دے سکتی ہیں، اور آپ مختلف جگہوں سے علاج کراتے ہوئے پھرتے ہیں، اور مختلف جگہوں سے عجیب عجیب قسم کے علاج، نیم حکیم خطرہ جان والی بات کے مختلف پریکٹیشنرز، حکیم اور جو لوگ ہوتے ہیں آپ کو عجیب عجیب چیزوں میں ڈال لیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مردانہ کمزوری آخر ہوئی کیوں. تو محض ایک پوائنٹ پر کہ مردانہ کمزوری اور اس کو دور کرنا، اس پر اگر آپ اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں تو یہ آپ غلط کرتے ہیں، کیونکہ مین ڈائگنوزز ہونی چاہیے، تشخیص ہونی چاہیے کہ مردانہ کمزوری ہوئی کیوں اور یہ کس طریقے سے ٹھیک ہوگی. محض مردانہ کمزوری کے لیے کسی خاص قسم کی گولی کا استعمال کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مردانہ کمزوری ختم ہو جائے گی، یہ آپ کی خام خیالی ہے. جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ نے روٹ کاز کو پکڑنا ہے. جیسے ہی آپ روٹ کاز تک پہنچتے ہیں، آپ ڈائگنوز کرتے ہیں، آپ تشخیص کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے تو علاج کرنا آسان اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ جڑ سے جب ایک چیز پکڑتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، روٹ کاز ہٹا دیتے ہیں، تو اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں آپ کی باڈی پر وہ آٹومیٹکلی کبھی ریورسیبل اگر ہوں تو ریورس ہو جاتے ہیں، اور کبھی irreversible ہوں تو ریورس نہیں ہوتے. تو آتے ہیں جناب ان چیزوں کی طرف کہ جن کی وجہ سے آپ کو مردانہ کمزوریاں ہو سکتی ہیں. تو ان چیزوں پر سوچئے کہ سب سے بنیادی چیز آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے، کہ سب سے ضروری چیز جو اس میں ہے وہ آپ کا اعصابی تناؤ، آپ کا اعصابی نظام، کہ آپ کے اعصاب کس حد تک ریلیکس ہیں. اور آپ جب ایکٹ میں جاتے ہیں اور آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو مردانہ کمزوری، تو کیا آپ اس وقت اسٹریسفل کنڈیشن میں ہیں، آپ بالکل مینٹلی ریلیکس ہیں، یا آپ کو کوئی انزائٹی یا ڈپریشن تو نہیں ہے. کیونکہ انزائٹی اور ڈپریشن یہ اگر آپ کو ہو تو آپ کا مائنڈ، چونکہ یہ ایک مائنڈ گیم ہے، تو جب تک آپ کا مائنڈ فریش نہیں ہوتا آپ سمجھتے رہیں گے کہ آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں، حالانکہ آپ کو کوئی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی. یہ سٹریس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. پھر جناب آتے ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں، دائمی بیماریاں، کہ جن کی وجہ سے بالکل مردانہ کمزوری جینونلی ہو سکتی ہے. جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، خصوصاً اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں، کنجسٹو کارڈیک فیلئر کے پیشنٹس ہیں، ان لوگوں میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان میں ایتھروسکلیروسس، شریانوں کی بیماریاں، اور اس وجہ سے ان میں ہارٹ پرابلمز ہوتی ہیں، اسکیمک ہارٹ ہوتا ہے. تو اگر ہارٹ کے آپ کے ویسل جو ہیں وہ ایتھروسکلیروسس کا شکار ہو کے آپ کو ہارٹ پرابلم دے سکتے ہیں، تو اسی طرح آپ کے اعضائے خاص کے جو بلڈ ویسلز ہیں وہاں پر بلڈ کی، خون کی گردش جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، وہاں کی رگوں میں تنگی آ سکتی ہے، ایتھروسکلیروسس ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے خون کی گردش کم ہو کر آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن اور مختلف قسم کی چیزوں کا اور مردانہ کمزوریوں کا شکار کر سکتی ہے. اس میں نہ صرف آپ کا اعصاب انوالو ہے، نہ صرف آپ کا بلڈ فلو انوالو ہے، ویسکولر کمپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس میں نرو کمپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی امپورٹ ہے. کیونکہ جو آپ کا نروس سسٹم ہے، جو آپ کا اعصابی سسٹم ہے، کیونکہ اس سے سینسیشنز جو ہیں آپ کے اعضائے خاص سے جاتی ہیں، آپ کے اسپائنل کارڈ کے تھرو، آپ کے برین کے تھرو وہاں پہ پروسیس ہوتا ہے، اور یہ سارا سسٹم جو ہے تو پھر کنیکٹڈ ہے جناب آپ کی بلڈ ویسلز کے ساتھ. تو بلڈ کی سرکولیشن ڈائیورٹ ہوتی ہے کہیں اور پہ، اور تناؤ کی کیفیت اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو آپ جب پلیجر اٹھاتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی نرو سینسیشنز ہوتی ہیں. تو اگر یہ نرو سینسیشنز ختم کر دی جائے، نرو سینسیشنز ختم ہو جائے، تو جو پلیجر ہے وہ آپ کو نہیں ملتا. اور اس کے علاوہ جو ہے جو آٹونومک نیوروپیتھیز ہوتی ہیں یا جو پیریفرل نیوروپیتھیز ہوتی ہیں، وہ آپ کے بلڈ ویسلز کو بھی افیکٹ کر سکتی ہیں، آپ کی سینسیشنز کو بھی، آپ کی اسکن کو، آپ کی ہر جگہ کو وہ افیکٹ کر سکتی ہے. ان سینسیشنز کو افیکٹ کر کے وہ آپ کا جو مردانہ کمزوری ہے اس پر جا کے مرکوز ہو جاتی ہے، اور اس پر جا کے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ مردانہ کمزوری
یا اریکٹائل ڈسفنکشن نکلتا ہے۔ دائمی بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر، کچھ دوائیاں ایسی ہو سکتی ہیں جیسے کہ بیٹا بلاکرز، اگر آپ بلڈ پریشر وغیرہ کے لیے ان کا لمبے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں تو وہ جو ہے تو آپ کو مردانہ کمزوری دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اور ایسی دوائیاں کچھ کہ جن میں مختلف قسم کے اینٹی ڈپریسنٹس شامل ہیں، ان سے آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن اور یہ چیزوں کا آپ سامنا کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہیں تو ٹائمنگز میں ڈیلے اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک سسٹم نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کا نروس سسٹم، آپ کی فزیکل ویل بینگ، آپ کے شریانوں کی ویل بینگ، آپ کے دل، آپ کا مختلف قسم کے جو وہ ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ پھر جناب آتے ہیں لیور کی طرف۔ کرونک لیور ڈیزیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، لیور خصوصاً جو آپ کے میل باڈی میں بھی ایسٹروجن پروڈیوس ہوتا ہے یا فیمیل ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے، اس کو لیور میٹابولائز کر کے ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کرونک لیور ڈیزیز کا شکار مرد حضرات ہیں، ان میں چونکہ وہی ایسٹروجن جو بلڈ میں پروڈیوس ہوا ہے، جو بلڈ میں سرکولیٹ کر رہا ہے، لیور اس کو ڈیٹاکسیفائی نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا، ایسٹروجن لیول بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کرونک لیور ڈیزیز کی وجہ سے جو ہے تو مردانہ کمزوری آ جاتی ہے، ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہو جاتا ہے اور ایسٹروجن لیول بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کرونک لیور ڈیزیز کا شکار لوگ مردانہ کمزوری اور اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کرونک کڈنی ڈیزیز، کہ جن لوگوں میں کرونک کڈنی ڈیزیز ہے، ایک دائمی بیماری ہے، ان لوگوں میں بھی ایتھروسکلیروسس کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے اور مختلف ٹاکسک سبسٹانسز کی وجہ سے ان لوگوں کا جو بلڈ سرکولیشن ہے اعضائے خاص میں وہ کم ہو جاتی ہے اور یہ لوگ اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دائمی بیماریاں، مختلف قسم کی دوائیاں، آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی مردانہ کمزوری پر جا کے رک جاتی ہیں۔ پھر کچھ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں، زنک کی کمی، وائٹامن سی کی کمی، اور یہ ایسی چیزیں ہیں، میگنیشیم، پوٹاشیم، ان الیکٹرولائٹس کی کمی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا استعمال کیجئے جن میں زنک، وائٹامن سی اور ایسی چیزیں زیادہ پائی جائیں، تو ان خوراکوں سے آپ جو ہیں تو اپنی مردانہ کمزوری یا جو آپ میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں ان کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔